السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق صبر و شکر اور ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ صبر شکر کیا ہے اور انفرادی و اجتماعی زندگی میں اس کے کیا اثرات ہیں۔ صبر شکر، صبر مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی مصائب یا کوئی پریشانیاں آتی ہیں تو آپ اس میں کس طرح چپ رہتے ہیں، صبر سے ان کو برداشت کرتے ہیں۔ اور شکر یہ کہ جب ہمیں کوئی آسائشیں یا کوئی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے تو ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ صبر اور شکر ایک مسلمان کے ایسے اوصاف ہے جو ایمان کامل ہونے کی دلیل ہے، مطلب مکمل ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ ان کے ذریعے انسان رنج اور راحت اور خوشحالی تنگی دستی میں ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے جو ایمان کے مطابق ہو، مطلب رنج و راحت ہو، مطلب دکھ اور سکھ ہو، خوشحالی ہو، تنگ دستی ہو، اس میں ایک طرز عمل کا نام صبر و شکر ہے جو ایمان کے مطابق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں انسان کو جو حالات پیش آتے ہیں وہ بعض اوقات اس کے لیے خوشگوار اور بعض اوقات تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں ایک مومن کو جو مثبت رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ صبر و شکر کا رویہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی میں صبر و شکر کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ انفرادی زندگی مطلب انسان کی اپنی ذات تک جو زندگی ہے وہ اپنی ذاتی زندگی، اور اجتماعی زندگی جو ہے مطلب انسان کے معاشرے میں کس طرح اٹھتا بیٹھتا سوتا اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ معاشرے میں اس کے کیا رویے ہیں۔ صبر کے لغوی معنی کیا ہے؟ روکنا اور برداشت کرنا، مطلب جو کچھ آپ پہ پریشانیاں ہیں، جو جن مصائب کا شکار ہے اس کو برداشت کرنا، اپنے آپ کو روکنا، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ناخوشگوار حالات میں اپنے نفس پر قابو پایا جائے اور گھبرانے کے بجائے ثابت قدمی کی اختیار کی جائے، مطلب ثابت قدم انسان کو رہنا چاہیے ان حالات میں بھی، یعنی پریشانی اور تکلیف اور صدمے کی حالت میں پامردی، ثابت قدمی اور ہمت قائم رکھتے ہوئے اپنے رب پر بھروسہ کیا جائے، اسے صبر کہا جاتا ہے۔ اور شکر کے لغوی معنی کیا ہے؟ کسی کے احسان و عنایت پر اس کی تعریف کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا احسان ماننا، زبان سے اس کا کھل کر اظہار کرنا۔ عنایات و احسانات کے اعتراف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ شکر کی مستحق ہے، مطلب جس طرح اس نے اپنی عنایات کے احسانات ہم پہ کی ہیں اس کے اعتراف میں ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے اور اس کی عنایات کا اعتراف کیا جائے، اس کے احسانات پر سجدہ شکر بجا لایا جائے۔ شکر کرنے کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک زبان سے کلمات تشکر ادا کرنا، مطلب شکر کے کلمات ادا کرنا، دل میں اللہ کی عظمت اور اطاعت و بندگی کا احساس ہونا، مطلب دل میں بھی اس چیز کا احساس ہو کہ اللہ کی عظمت اور اطاعت کا، اور اطاعت بندگی مطلب عبادت کا، اپنے عمل سے اللہ کے احکام کی بجاوری کرنا، مطلب اللہ نے جو احکام کیے ہیں اس کو پوری طرح سے انسان اپنے دل سے ان کو بجا لائے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ قرآن کریم میں شکر کے متعلق بہت تاکید کی گئی اور فراخی اور فراوانی انہی لوگوں کا مقدر قرار دی گئی ہے جو شکر گزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا، مطلب اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو ہمیں اللہ مزید نوازتا ہے۔ ایک مسلمان کو دکھ اور تکلیف یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو اسے سوچنا چاہیے کہ میری آزمائش ہے، جب ہم لوگوں کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش دی گئی ہے، اے اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، اسے جو ہے اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، مجھے اس موقع پر بے صبری سے کام نہیں لینا چاہیے، مطلب جب ہم پر کوئی پریشانیاں تھیں ہمیں بے صبری سے کام نہیں لینا بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق صبر کرنا چاہیے، اس حالت میں اللہ سے مدد کی دعا کرنی چاہیے۔ اگر اس موقع پر صبر و ہمت سے کام لیا جائے تو آزمائش میں کامیاب ہونے کا بہترین اجر ملتا ہے، اس طرح اطمینان اور ثابت قدمی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانیوں اور گھبراہٹ سے نجات دے گا۔ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں بھی یہ جو ہے وہ کیا اس کا ہے کہ صبر کے مفید نتائج ملتے ہیں۔ قوموں پر جب کوئی مصیبت یا وقت آ جائے تو اس کا مقابلہ صرف ہمت اور صبر سے ہی کیا جا سکتا ہے، اگر ان حالات میں افراتفری ہو جائے، بد نظمی، مایوسی، بے عملی کا مظاہرہ کیا جائے تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ایسی قومیں یہ تو ثابت
کرتی ہیں کہ وہ آزمائش میں پورا اترنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں اور عالمی برادری میں انہیں ایک باعزت مقام حاصل کرنے کا حق نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت انہی کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ مطلب اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ جب قوموں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو تب بھی ہمیں مل کر ہمت اور حوصلے سے ان مصائب کا، ان پریشانیوں کا سامنا کرنا چاہیے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ عالمی برادری میں انہیں ایک باعزت مقام حاصل ہوتا ہے جو لوگ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ قرآن مجید میں جو ہے صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ فاصبر لحکم ربک، پس اپنے رب کے حکم سے صبر کیجیے، مطلب یہ رب کا حکم ہے کہ صبر کیجیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا اعلیٰ مظاہرہ کیا، لہٰذا حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کی صبر و استقامت کی بنا پر انہیں نعم البدر یعنی بہت اچھا بندہ قرار دیا۔ قرآن کریم کی سورہ احقاف آیت نمبر 35 میں صبر کو اللہ تعالیٰ نے بڑے حوصلے اور بڑے رسولوں کی سنت قرار دیا ہے۔ دنیا و آخرت میں حقیقی کامیابی کی خوشخبری حقدار وہی ہیں جو صبر اختیار کریں گے۔ چنانچہ فرمایا وبشر الصابرین، ترجمہ اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ وبشر مطلب خوشخبری سنا دیجیے صابرین، صبر کرنے والوں کو۔ ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی تکلیف یا کوئی مصیبت آ پڑے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر یا صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر جو ہمیں صبر بھی کرنا چاہیے اور اس کے عنایات پہ ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کریں، اسی میں دین اور دنیا کی کامیابی ہے۔ یہ آپ کے جو ہے سبق کی پڑھنا ہے آپ نے اس کو، اور اس کی سوال نمبر 1 اور 2 جو ہے وہ آپ نے اپنے نوٹ بک پہ لکھنے ہیں اور آپ کے آنسر جو ہے وہ پورٹل پر اویلیبل ہوں گے۔ شکریہ۔